السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے کہ زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن آپ کے آنے والے سوالات کے جوابات دیتا جا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اس بات کی کہ آپ کے جوابات آپ تک آسان اور بالکل عام فہم انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال آج کے اس ویڈیو کے اندر 2-3 سوالات ہیں جو 2-3 حضرات نے مختلف سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور سوالات بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ حضرات اس کو سنیں گے اور اس کو جانیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی آئیں گی اور علم میں اضافہ ہوگا اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک ساتھی نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یا پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف، یا جیسے ہم حج کے یا عمرے کے موقع پر ہوتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھیں، یا ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے بہت آسان جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، یعنی کوئی مجبوری نہ ہو اور ہم اس سے ہٹ کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرف پیر کر کے بیٹھنا، چاہے خانہ کعبہ کی طرف ہو یا قبلے کی طرف ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، اس لیے اس کی طرف پیر کر کے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چاہے ہم حرم میں موجود ہوں، چاہے ہم گھر میں موجود ہوں، دونوں جگہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف یا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یہ اسلامک اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ لہٰذا ہم بچپن ہی سے بچوں کو بھی اس بارے میں احتیاط کروائیں، خود بھی اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ سونے کے وقت میں ہم اپنی پلنگ کو اس انداز میں رکھیں کہ ہمارے پیر خانہ کعبہ کی طرف یا قبلے کی طرف نہ رہیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، ہاسپٹل میں بیڈ پر ہیں اور بیڈ ہی ایسی بچھا دی گئی ہے، ایسی جگہ رکھ دی گئی ہے جس میں ہمیں جو ہے قبلے کی طرف ہمارے پیر ہو رہے ہوں، اگر ہم وہاں پر سے کوئی دوسرا بیڈ چینج کر سکتے ہوں یا ذمہ داروں سے بات کر کے کچھ ہم چینجنگ کر سکتے ہوں تو کر لینا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں یہ مجبوری ہے، اور مجبوری کی صورت میں چونکہ ہم وہاں پر مکلف نہیں ہیں، ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ذمہ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا، تو اب یہاں پر وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن خلاف ادب ضرور ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ یا قبلے کی طرف پاؤں کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرف ہمیں پاؤں کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہی یا اس کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے ہمیں ایسی امید ہے۔ چلیے آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہمارے ایک ساتھی کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مقام سے کسی دوسرے مقام میں جا کر کام کر رہا ہو، اس کی جاب ہو، اس کی نوکری ہو یا اس کی ملازمت ہو، جو بھی ہو، تو کیا وہ نماز وہاں پر مکمل پڑھے گا 4 رکعت، یا 4 رکعت والی نماز کو قصر کرے گا یعنی 2 رکعت پڑھے گا؟ اس سلسلے میں جو جواب ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر حیدرآباد میں ہیں اور حیدرآباد سے ہماری جاب سمجھیے کہ 77 یا مان لیجئے کہ 78 کلومیٹرز پر ہماری جاب لگتی ہے، یا وہاں ہمیں جانا پڑتا ہے کسی ایسے شہر یا علاقے میں، تو ایسی صورت میں وہاں پر جب جاب کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم جاب صبح میں جا رہے ہیں اور شام میں واپس آ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو جب وہاں جتنا ڈیوریشن ہم رہیں گے، جتنا وقت ہم وہاں رہیں گے، یعنی 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، اس صورت میں تو ہم نماز کو قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، بقیہ جو نمازیں ہیں وہ مکمل ویسے ہی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آنے جانے میں بہت دقت ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھی روزانہ صبح جاؤ اور شام واپس آؤ، تو اس میں ٹریولنگ کی ایک الگ دشواریاں ہیں، ٹریفک کا ایک الگ مسئلہ ہے،
اور پھر جا کے آنے میں تھکاوٹ ہے اور پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، تو بہت سارے احباب وہیں پر موو ہو جاتے ہیں، وہیں پر اپنے گھر والوں کو لے جا کر رکھتے ہیں۔ اگر یہ 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیوٹی ہماری ہے یا اس سے زیادہ پر ہماری ڈیوٹی پڑی ہے، جاب ہماری وہاں پر ہے اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ میں ہم وہاں رہتے ہیں، اہلیہ کے ساتھ میں، یا پھر ہم خود اکیلے رہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے وہاں پر قیام کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ ہے، یعنی ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں پر اب جاب جب تک رہے گی اس وقت تک رہیں گے اور درمیان میں کبھی آتے جاتے رہیں گے، اس طرح نیت اور ارادہ کر کے ہم وہاں شفٹ ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں وہاں پر جب رہیں گے تو جتنی نمازیں وہاں پڑھیں گے وہ مکمل نمازیں پڑھیں گے، یعنی اب وہاں پر نماز قصر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب وہ وطن اقامت کہلائے گا۔ وطن اقامت اسلامک اعتبار سے ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر جب تک جاب ہے اس وقت تک وہاں رہنا چاہتے ہیں اور اس رہنے کے ارادے سے آپ وہاں شفٹ یا موو ہوئے ہیں، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں پر شفٹ ہونے کے بعد مکمل بیوی بچوں کے ساتھ میں مکمل شفٹ ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنے علاقے میں یعنی اپنے ماں باپ کے گھر یا ان کے شہر میں اگر جب آئے گا تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہاں پر ماں باپ ہیں، جس شہر میں ماں باپ رہتے ہیں یا جس شہر میں گھر ہے یا جس شہر میں واپس جاب ختم ہونے کے بعد آنے کا ارادہ ہے، تو یہ وطن اصلی ہوگا۔ یہ بھی اسلامی اعتبار سے ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس بندے کی پیدائش ہوئی ہے اور یہاں اس کے گھر والے والدین رہتے ہیں یا اس کا ہوم ٹاؤن ہے، تو یہاں پر جب آئے گا تو یہاں پر بھی نماز کو وہ مکمل پڑھے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، وہاں پر ڈیوٹی پر جب رہیں گے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کی ہے تو وہاں پر نماز مکمل پڑھی جائے گی، اور وہاں سے درمیان میں کبھی چھٹیوں میں اپنے گھر واپس آئے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی نماز مکمل پڑھ لی جائے گی۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اپنی جاب جہاں پر تھی وہیں پر اس نے گھر خرید لیا اور گھر بچوں کی تعلیم وہیں پر ہونے لگی، اور اب اپنے ہوم ٹاؤن کو آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف چھٹیوں میں کبھی آتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جب وہ ہوم ٹاؤن آئے گا درمیان میں اور وہاں پر 15 دن سے کم رکے گا، 3 دن 4 دن 6 دن، تو اب نماز مکمل نہیں پڑھیں گے بلکہ اب نماز قصر پڑھی جائے گی۔ یہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بات لکھی ہے، بالکل آسان ہے، جس کو سمجھنا اور جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے۔ یہ دو مسائل ہوئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ امام سے اگر اختلاف ہو جائے، امام سے اگر اختلاف ہو جائے یعنی جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں اس میں اگر ہماری امام صاحب سے کچھ انبن ہو جائے تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آسان سی بات یہ ہے کہ نماز امام صاحب سے اختلاف ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز اس سے ختم نہیں ہوتی یا فاسد نہیں ہوتی، نماز ان کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام صاحب سے اگر اختلاف اپنے کسی نجی یعنی انٹرنل کسی معاملے کی وجہ سے ہے یا انڈیویجولی ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں ایسا اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی غلط بات ان کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہے تو ہمیں ان سے جا کر اس کو حل کر لینا چاہیے، اور ایسا اگر بغض اور عداوت رکھ کر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کسی مسلمان کے ساتھ میں بغض اور عداوت رکھنا یا دشمنی رکھنا اسلامک اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر امام صاحب کی واقعتاً کوئی غلطی ہے اور وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو اہل علم ہے وہاں پر جو جاننے والے لوگ ہیں جو اسلامک نالج رکھتے ہیں ان کو بٹھا کر اس کو حل کرنا چاہیے۔ اس چیز کو اپنے دل میں رکھ کر ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش یا ان کو اس مسجد سے نکالنے کی کوشش یا ان کے خلاف میں کوئی محاذ یہ کریٹ کرنا یہ صحیح تعلیم نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے امام صاحب کی کسی غلطی کے بنیاد پر ہم ان سے ناراض ہیں یا ہم نے کوئی غلط یا مس انڈرسٹینڈنگ اپنے دلوں میں رکھ لی ہے ان کے خلاف میں، دونوں صورتوں میں امام صاحب کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بقیہ غلطی اپنی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر امام صاحب کی کوئی غلطی ہے تو ان کے ساتھ میں
جو دیگر اہل علم ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ کے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے اس کو رکھ کر اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بہتر صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ابھی تک اگر ذات مسلم اسلامک سینٹر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذات مسلم کا انسٹاگرام پیج ہے، فیس بک پیج ہے، جس پر چھوٹے چھوٹے شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ کے علم کے لیے، آپ کی نالج کے لیے، تاکہ آپ گھر بیٹھے دینی علم اور دینی معلومات حاصل کر سکیں۔